زرد پتوں کا بن ایک بہترین تفریحی ڈرامہ۔ ناظرین، اس ڈرامہ کی خوبصورت کاسٹ اور غیر معمولی کہانی میں دن بدن دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ، جس کی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل کے ساتھ ساتھ دیگر منجے ہوئے اداکار بھی شامل ہیں، یہ ڈرامہ ہمارے دیہات کی زندگیوں کی تصویر کشی کرتا ہے جو عام طور پر دیگر ڈراموں میں نظر نہیں آتا۔ زرد پتوں کا بن چونکہ معاشرتی طور پر ہمارے بنیادی دیہی مسائل کی منظر کشی کر رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کشف فاؤنڈیشن اور ایم ڈی پروڈکشن کی باہمی کاوش ہے۔ اس ڈرامہ میں جس خوبصورتی کے ساتھ کچھ مسائل کو بیان کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ ڈرامہ کی کہانی میں چونکہ آبادی کے مسائل اور تعلیمی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ان مسائل کو حل کرنے اور جہالت کے خلاف ایک جنگ بھی دکھائی جا رہی ہے۔ اس ڈرامہ کا مرکزی کردار مینو کا ہے جو سجل علی نبھا رہی ہیں۔ سجل علی اس کہانی کا وہ کردار ہے جو تعلیم اور شعور کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ حالیہ سات میں مینو کی درخواست پر گاؤں میں ڈاکٹر کی کمی پوری ہو گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی ڈسپنسری اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے واپس جانے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے استقبال کے لیے آئے سب لوگ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں کہ رکتے ہی نہیں۔ مینو بھی تو پھر ہار ماننے والی نہیں، ڈاکٹر صاحب کو روک ہی لیتی ہے۔ مینو ڈاکٹر نوفل کے راستے میں ایک لکیر کھینچتی ہے جسے پار کرنا نوفل کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ چیئرمین صاحب برہم ہیں کہ ہم سب کے کہنے پر ڈاکٹر صاحب تو رکے نہیں، اب مینو نے کیسے روک لیا۔ چیئرمین صاحب کے خاص آدمی مینو کے خلاف باتیں کر کے ان کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی چیئرمین اس بات پر انہیں ڈانٹ دیتا ہے کہ گاؤں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ ڈاکٹر نوفل کو حسب وعدہ چیئرمین کے گھر میں ہی ٹھہرایا جاتا ہے جہاں ان کی خوب خاطر تواضع کی جا رہی ہے، لیکن نوفل کے لیے یہ گاؤں اور اس کے لوگ سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ یہاں سب کی اپنی ہی ایک دنیا ہے۔ سہولیات کی بات کی جائے تو ایک چھوٹی سی ڈسپنسری اور ایک آرمی ریٹائرڈ کمپاؤنڈر جو سب کے لیے ڈاکٹر ہے، لیکن ابھی ڈاکٹر نوفل کو سب کچھ سمجھنے میں وقت لگے گا۔ مینو ایک بار پھر اسے کھیتوں میں نظر آ ہی گئی جہاں ڈاکٹر صاحب کال کرنے کے لیے سگنل کی تلاش میں ہیں۔ مینو انہیں ایک درخت دکھاتی ہے جہاں سگنل آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا، لیکن مینو انہیں درخت پر چڑھنا سکھاتی ہے۔ یہ سب ڈاکٹر صاحب کے لیے مزے کا حیث تو ہے ہی، لیکن واقعی وہ درخت پر ہی اپنے باپ سے بآسانی بات کر لیتا ہے اور مینو کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری جانب روشن مینو کو مقدس کے گھر بھیجتا ہے تاکہ اسے روشن کے بارے میں بتا سکے، لیکن جب مینو وہاں جاتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ مقدس کی تو منگنی ہو رہی ہے۔ یہ سب مینو کے لیے حیران کن ہے۔ آنے والی ایک ساتھ میں دکھایا جائے گا کہ ڈاکٹر نوفل اپنی پوری توجہ سے اس ڈسپنسری میں کام کا آغاز کرے گا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر چچا بھی اس کے ساتھ ہوں گے جو دل ہی دل میں اس کے جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ مینو کے بارے میں نوفل کو جاننے میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے کم وقت کے لیے یا اسی درخت کے پاس ہوتا ہے جہاں نوفل اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے سگنل کی تلاش میں جاتا ہے، لیکن چیئرمین صاحب کے بندے نوفل اور مینو کی بات چیت کو غلط رنگ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نوفل مینو کو کالج آتے جاتے بھی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لڑکی تعلیم کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے۔ روشن کے لیے مینو کچھ راہ ہموار کرنے میں لگی ہوئی ہے تاکہ مقدس کی منگنی ختم کروائی جا سکے۔ ڈاکٹر نوفل اس گاؤں کی عجیب زندگی کے بارے میں اپنے باپ کو بھی آگاہ کرے گا جو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔ مینو کے لیے ڈاکٹر نوفل کے دل میں عزت اور مقام بڑھتا جائے گا، لیکن مینو ابھی اس چیز سے بے خبر ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔